کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو وہ تمہارا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ جو ہر کسی کے لیے ہوتا ہے بہت کم لوگ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ زبان سے بولو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے، لیکن اگر دل سے بولو گے تو لوگ دل سے سنیں گے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ انسان صرف اس شخص کے ساتھ ہی اچھا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا ہو، مگر خونی رشتوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ لاکھ لڑنے جھگڑنے کے بعد بھی ہم اپنوں کا برا نہیں چاہ سکتے۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ فتح کی تسکین بھی کیا چیز ہے، انسان کو جنگ کی ساری خراشیں بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم صرف حکمرانوں کو کرپٹ اور مجرم اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر سارا ملبہ ان پر گرا کر اپنا دامن صاف کر لیتے ہیں، جبکہ ایک اچھا انسان اور ایک مومن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ بے شک نام میں کیا رکھا ہے، نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے
جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لے۔ بے شک اپنے گھر یا خاندان کی بری باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا اور تمہارے خاندان والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ ایک اچھے اور مخلص دوست کو سینے میں چلتی ہوئی سانس کی طرح سمجھو، اگر وہ کسی بات پر تم سے خفا ہو جائے تو اسے بار بار مناؤ۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ ان گھروں کی بد نصیبی کے کیا کہنے جہاں تعلیم اور جاب پر جانے کے لیے اٹھا اور اٹھایا جائے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت میں تاج محل ہی تعمیر کیا جائے، ایک دوسرے کا احساس کر لینا تاج محل بنا لینے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ایک درخت کے 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ یہ دنیا صرف مطلب سمجھتی ہے، اسے کسی کے سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔